اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما انزلنا علی المقتسمین پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 90۔ کما انزلنا جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا علی المقتسمین ان تقسیم کرنے والے کافروں پر، کیا نازل کیا تھا؟ عذاب۔ الذین جنہوں نے جعلو کر دیا یا بنا دیا القرآن قرآن کو عضین ٹکڑے ٹکڑے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک تو اگر ہم جائیں نا یہود و نصارہ کی طرف، ان کی طرف لے جائیں، یہاں سے مراد وہ ہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا کہ تجعلونہ قراطیس، قراطیس ورق کو کہتے ہیں، انہوں نے بنا کر دیے تھے ورق ورق، تبدونہ وتخفون کثیرا، کچھ کو چھپا لیتے تھے، کچھ کو ظاہر کرتے تھے۔ بہرحال، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کفار مکہ کی طرف کریں تو انہوں نے بنا دیا تھا قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے۔ کیا مطلب؟ کسی نے کہا نبی کیا ہے؟ ساحر ہے، کسی نے کیا کہا ہے؟ کاہن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا یہ مجنو ہے، کسی نے کہا گھر میں کوئی غلام رکھا ہو اس سے یہ سیکھتا ہے۔ تو ادین ٹکڑے ٹکڑے نہیں، مختلف نظریات ہو گئے تھے۔ سمجھ آئی بات میں؟ فَوَرَبِّكَ، پس قسم آپ کے رب کی اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، اجمعین سب کے سب سے۔ یہ جو آپ کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ان سب سے پوچھیں گے کیا اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے متعلق، ان اعمال کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے۔ سورۃ الرحمن، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن کسی سے کسی کے گناہ کے متعلق انسانوں سے اور جنوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ یہاں فرما رہے سب سے پوچھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ ظاہراً تو ٹکراؤ ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے وہاں کسی سے لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا، عن ذنبہ، کسی گناہ کے متعلق، انس ولا جان، کسی انسان سے نہ جن سے۔ یہاں کیا ہے؟ فوربک لنسألنہم اجمعین، سب سے ہم سوال کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی گناہ کے متعلق نہیں پوچھے گا، او تو اللہ کے علم میں ہے نا، عن ذنبہ وہاں گناہ، لیکن اللہ جو پوچھے گا یہ کیوں کیا تھا۔ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس سے اللہ نے پوچھ لیا کیوں کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تطبیق دیتے ہیں کہ گناہ کے متعلق اللہ نہیں پوچھے گا، کیوں؟ اللہ جانتا ہے، نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا، اس کی پوچھ کیا ہوگی؟ کیوں کیا تھا۔ اما کانوا یعملون، اللہ ضرور پوچھے گا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ فَاسْدَعْ، پس کھول کر سنا دیجئے، بما، جو کچھ تؤمرون، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے 3 سال جو ہے نا وہ کیا تھے؟ خفیہ تبلیغ تھی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کو تبلیغ کی، مسلمان ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تبلیغ کی، سیدنا علی کو تبلیغ کی۔ جو غلام تھے، منہ بولا بیٹا جن کو بنایا ہوتا، کیا تھا نام؟ زید۔ تو یہ ساری 3 سال کی یہ خفیہ، اب کیا ہے؟ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب کھڑے ہوئیے، صاف صاف اعلان کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کوہ صفا پر۔ وہاں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب کسی کو خبر دینی ہوتی تو وہاں کھڑے ہو جاتے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی اتار لیتے تھے اور لوگوں کو آواز دیتے تھے، بلاتے تھے۔ کل کے بارے میں تو ہم نے یہ خبر سنی ہے، کل کوئی لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے،
تو وہ کہتے تھے وا صبا، ہاں تو اے صبح، یعنی وہ صبح کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، لیکن آپ نے کپڑے وغیرہ کا کوئی وہ نہیں، آپ نے آواز دی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی سب کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اتملکون العرب والعجم، عرب و عجم کے کیا بن جاؤ گے؟ مالک۔ اور کون بولا تھا سامنے؟ ابو لہب۔ الہذا جمعتنا ھذا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ اعراض کیجئے ان مشرکوں سے۔ جب آپ توحید بیان کرنے جائیں گے کھلا مکھلا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کوئی زبانی حملے کرے گا، کوئی جملوں کے حملے کرے گا، کوئی گفتگو کرے گا، تو کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ حق بات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کر کے دیکھو قوم میں، برادری میں، بتاؤ ان کو مسئلے، جملے بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، رکھ تو اپنے خوشی کے موقع پہ دیکھ لیں خوشی کے موقع پہ۔ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آشی اریانی الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ڈول ڈمک کا سب کیا جی، مجبور ہیں جی، بس بچے جو ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے 10 اوپر بولنے والے ہوتے ہیں، بڑا حاجی ہے تو جی، چلا جا تو نہیں آنا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، دونوں معنی ہیں، جاہلوں سے کیا کیجئے؟ اعراض کیجئے، مشرکوں سے کیا کیجئے؟ اعراض کیجئے۔ اِنَّا، بے شک ہم، کفیناکا، کافی ہیں تمہارے لیے، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کو، یہ مذاق جو اڑانے والے ہیں ہم کافی ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کا۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش کرنی ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں ودوا لو تدہن فیدہنون، سورۃ قلم، وہ تو چاہتے ہیں اب نرم ہو جائیں، یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے توحید کے میدان میں نرم نہیں ہونا، گرم رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا، معبود، آخر، کوئی دوسرا، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا حق کون تھا، سچ کیا تھا، معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، نعلم، ہم جانتے ہیں، انک، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، تمہارا سینہ۔ جب آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کلام ہوتی ہے، تو پھر سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے۔ تو جب آپ بھی حق کی بات کریں گے تو آپ کو بھی باتوں کی مزاحمت کرنی پڑے گی۔ بندہ کڑتا ہے، یار میں ان کو کہے تو نماز کرا تھا، ان کو کہے تو سنت کرا تھا، یار ان کو کہے تو اچھی بات کی کرا تھا، بھی گناہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ ملنگ وغیرہ یہ سارے نہیں بولا، دول مولوی صاحب تو جا، تو دل تو کڑتا ہے نا، ہم ان سے کچھ لیتے نہیں ہیں، ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ گناہوں کی طرف جا رہے ہو، لیکن وہ نہیں مانتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے صدر کا، تمہارا سینہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ کسی نے کہا جی لگتا ہے کوئی آسیب ہے، یہ تھوڑی بات ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، کیا کچھ، تو ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر اس تکلیف کا علاج کیا ہے؟ فسبح، آپ پاکی بیان کیجئے،
تسبیح بیان کیجیے، بحمدی ربی کا تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. آپ نے قلبی اور ذہنی تعلق کس کے ساتھ رکھنا ہے؟ اللہ سے. اور اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تکلیف دور ہو جائے گی. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل مطمئن تو کس سے؟ اللہ کی یاد سے. یہ جو کچھ کرتے رہیں، کام آپ اپنا کریں اور ان کے مد مقابل جو کچھ یہ کہتے رہیں آپ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر. قلبی اور ذہنی تعلق آپ کا مضبوط ہونا چاہیے کس سے؟ اللہ سے. پھر یہ تنگی، یہ تکلیف کچھ نہیں کہتی. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. بندہ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے. وَعْبُدْ، عبادت کیجئے، ربا کا، اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ کا، آئے تمہارے پاس، الیقین یعنی موت. مانا یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ بندہ چھوڑ دے. کیوں؟ کہ آخری سانس تک بھی تمہاری کیا ہو؟ اللہ کی عبادت ہو. یہ کہا گیا نا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. چھٹی تو نہیں ہے نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارا یہی آخری سانس نکل جائے. ٹھیک ہے جی. تو عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے یقین. موت کو یقین کہا گیا. کیوں؟ یہ یقینی بات ہے. موت اٹل قانون ہے. اور کچھ کہتے ہیں جی، جو لوگ وہ کہتے ہیں جی عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، اب کوئی نمازیں نہیں ہیں. ہمیں یقین ہو گیا، ہم پارسا ہو گئے، ایک لسٹ میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب ہے نہیں جی نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ بس ہم نے بہت پڑھ لی ہے. تو وہ معنی غلط ہے. یہ یقین کا معنی نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ آخری سانس تک آپ نیکیوں کی طرف لپکتے رہیں، بھاگتے رہیں، آپ نیک کام کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والے کافروں پر عذاب نازل کیا. الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کچھ کو مانا اور کچھ کو نہ مانا. فوربک لنسألنہم اجمعین، بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے. اما کانوا یعملون، ان کاموں کے جو وہ کرتے رہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، پس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے صاف صاف کہہ دیں. وہ بات کون سی تھی؟ توحید. واعرض عن المشرکین، اور مشرکوں کی ذرا برابر پرواہ نہ کیجیے. انا کفیناک المستہزئین، بے شک مذاق اڑانے والوں کے خلاف تمہارے لیے ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود قرار دیتے ہیں پس وہ ان قریب جان لیں گے وہ کہاں کھڑے تھے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور البتہ ہم جانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ فرما رہے میں جانتا ہوں یہ کیا کیا آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات موت آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.